السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا، اس لیے انہیں خشکی اور تری میں لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ اللہ ان کو چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے آیت نمبر 41 اور 42، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی فساد بر میں بھی اور بحر میں بھی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد بر میں بھی اور بحر میں بھی پھیل گیا۔ جو بر ہے، بر کا جو ترجمہ میں نے کیا ہے ابھی ترجمے کے اندر، جیسا کہ مترجمین نے بھی کیا ہے، بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی، اور بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر۔ لیکن یہاں پر جو بحر اور بر کا جو ذکر ہے، اس کا ترجمہ اور اس کے مفہوم کو بتلاتے ہوئے مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ بر سے مراد خشکی، اور خشکی سے مراد انسانی آبادی، یعنی جیسے ہم لوگ رہتے ہیں، جتنی بھی انسانی آبادیاں ہیں اس کو کہتے ہیں بر۔ اور بحر کا جو مطلب اور جو مفہوم مفسرین نے بتلایا ہے، اس کا مطلب سمندر بھی ہے، سمندری رستے بھی ہیں، اور سمندر کے ارد گرد یعنی جو کوسٹل ایریاز ہوتے ہیں، سمندر کے کنارے جو لوگ بسے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو بھی بحر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا۔ اور کیوں پھیلا؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ اللہ چکھا دے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ دوبارہ راہ راست پر آ جائے۔ یہاں پر جو فساد کا جو ذکر ہے، فساد پھیل گیا، فساد کہتے ہیں، فساد جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے معصیت، گناہ اور برائی کے اعمال، برائی کے کام۔ ایک انسان دوسرے انسان پر، یا انسان جو آپس پر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یہ بھی فساد کے اندر آتا ہے۔ ابھی کمزور لوگ ہیں، ان کو بڑے بڑے دولت والے لوگ دبا رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، بیجا ان کو ادھر ادھر کر کے ان کے جان سے، ان کے مال سے، ان کی عزت سے، ان کے آبرو سے کھیل رہے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں فساد۔ اسی طرح سے فساد کا جو اطلاق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود قائم کیے ہیں، ان حدود کو پامال کرنا، اس کو بھی کہتے ہیں فساد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فساد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پکارنا، یہ بھی فساد ہے۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا فساد جو ہے وہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ اس روئے زمین پر جتنی بھی برائیاں ہیں، چاہے وہ ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی پامالی کرے، چاہے قتل و خوریزی ہو، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کا اطلاق فساد کے اوپر ہوتا ہے۔ فساد تو یہ انسانی اعمال کے اعتبار سے ہے۔ اس کے علاوہ آسمان سے اور زمین سے جو آفات اور مصیبتیں آتی ہیں، مثال کے طور پر آسمان سے عذاب نازل ہو گیا، زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہو گیا، آسمانی
اور زمینی آفات سے لوگ بہت زیادہ افیکٹ ہونے لگے، متاثر ہونے لگے، تو اس کو بھی آپ فساد سے ہی تعبیر کیا ہے مفسرین نے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی پامالی کرنا شروع کر دیتا ہے، جب انسانی سماج و معاشرہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر کے اپنے نفس کے مطابق چلنا شروع کر دیتا ہے، جب انسانی سماج و معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کھلم کھلا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداریوں کے بجائے اپنے نفس کی پیروی اور دنیا پرستی میں لپت ہونے لگتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں فساد انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے زمین میں فساد پھیل جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، جو انسان ہوتے ہیں ان کا رخ جو ہوتا ہے وہ بدعمالیوں کی طرف پھر جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے، ابھی ہم لوگ جس آسمان کے نیچے، جس زمین کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھیے گا، آپ ہر سو دیکھیے فساد پھیلا ہوا ہے۔ کسی بھی زمین کے خطے کے اندر دیکھ لیجیے، حکمران جو بن گئے ہیں وہ لوگوں کو لوٹنے کھسوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بیجا ان کو دبانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر بڑے بڑے گروپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پورے علاقے پر ان کا سامراجی کام ہو جائے، اس کے لیے وہ سام دام دنڈ بھید ہر ایک چیز کو اپنا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انسان اپنے بدعملیوں کی وجہ سے اس طرح کے فساد کو اس روئے زمین پر پیدا کر دیا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پیروی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ کی اطاعت و عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی اطاعت و عبادت میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رخوں کو پھیر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، فساد کہتے ہیں، فساد ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے امن و امان اور سکون میں خلل پیدا کر دے، انسان کی سوچ متاثر ہو جائے، امن کی جگہ خوف لے لے، اطمینان کی جگہ ٹینشن انسان کے اندر آ جائے، اس کو کہتے ہیں فساد۔ اور یہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے عملوں کے رخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف سے موڑ کر کے غیر اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے، نفس کی پرستش کی طرف لے جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ امن و سکون کو خوف میں بدل دیتا ہے، لوگوں میں چھین چھوڑ اور ڈکیتی عام ہو جاتی ہے، کسی کو مارنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، کوئی بھی کرائم کرنا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے آفتوں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھا دے، لعلہم یرجعون، بہت ممکن ہے کہ وہ پھر سے اطاعت کی طرف آ جائے۔ یعنی یہ جو فساد پھیلا ہے ابھی اس روئے زمین پر، یا کسی بھی زمانے میں فساد پھیلتا ہے، اس کے پیچھے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کرتوتوں کو دیکھنے کی کوشش کرے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، آخر سماج میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، آخر ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط کیوں ہو رہے ہیں، آخر ہمارا امن و سکون فتن و فساد میں کیوں تبدیل ہو رہا ہے، کیوں ہمارے سماج میں، کیوں ہمارے ملک میں، کیوں ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر فتن و فساد کیوں پھیل رہا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ آفتوں مصیبتوں کو نازل فرما رہا ہے۔ انسان اپنے عمل کا جائزہ لے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ جب وہ اپنے عمل کا جائزہ لے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اپنا کرم کرے گا۔ اس کے مقابلے میں، یہ تو فتنہ و فساد کی بات ہوئی، اس کے مقابلے میں وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ ملک جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی بنیاد رکھ دی گئی ہو، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو نافذ کیا جا رہا ہو، جہاں پر ظلم کے بدلے میں عدل و انصاف کا دورہ ہو، ایسے علاقے ہمیشہ پرامن رہتے ہیں۔ آپ اپنی ہسٹری کو دیکھ لیجئے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بھی نہیں ہے، بادشاہ بنے تھے، حالانکہ خلافت کے حساب سے بنے تھے لیکن بادشاہ بنے تھے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے زمانے میں امن و امان کا یہ عالم تھا کہ یہ بالکل صحیح روایت ہے کہ ایک ہی جگہ سے شیر اور بکری دونوں پانی پیتے تھے، یہ امن و امان تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر ایسا دین کو غالب کرے گا کہ ایک عورت ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اکیلے جائے گی، سونا اچھالتے ہوئے جائے گی، لیکن کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ آج ایسا ہے نہیں ہے، ہم لوگ ان کو دوش دیتے ہیں، ان کو دوش دیتے ہیں، وہ خراب ہے، وہ خراب ہے، نہیں، ہم خراب ہیں، اسی لیے فساد پھیلا ہے۔ ہم خراب نہیں، اس لیے فساد پھیلا ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو اس روئے زمین پر نافذ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن النسائی حدیث نمبر 4908 نمبر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد کو اگر نافذ کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں 40 روز کی بارش کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بار جب اللہ کا حد نافذ ہوگا تو لوگوں کے اندر اطاعت آئے گی، فرما برداری آئے گی، لوگ برائی سے بچیں گے، اور جب برائی سے بچیں گے تو سماج و معاشرے میں امن آئے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہے جو صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ ایک بدکار، ایک بدکردار، ایک فاسق، ایک دنیا پرست آدمی جب اس روئے زمین سے مرتا ہے تو صرف انسان کو ہی سکون نہیں ملتا ہے بلکہ چرند و پرند، جانور اور درختوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مر جانے سے ایک اطاعت و ایک نافرمانی کا جو ایک بوجھ تھا وہ اس روئے زمین سے ختم ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، یہاں پر جو فساد ہے وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ایسی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو ان کے عملوں کا مزہ چکھائے، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیں۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آگے کہا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے سیروا فی الارض، زمین میں گھوم پھر کر کے دیکھ لو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا حشر ہوا ہے، ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ آپ قوم نوح کو دیکھ لیجئے، بار بار آپ نے سنا ہے قرآن کریم میں، فرعون کو دیکھ لیجئے، قوم سمود کو دیکھ لیجئے، قوم ہود کو دیکھ لیجئے، قوم شعیب کو دیکھ لیجئے۔ ان لوگوں کو اس روئے زمین سے جو نیست و نابود کیا گیا اس کے پیچھے کارن تھا فساد، اور فساد میں سب سے بڑی چیز جو اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ یہاں پر جو مشرک کا جو لفظ ہے نا، یہ اپنے حقیقی معنی میں بھی یعنی شرک کرنے والے تھے، اور مشرک کا جو لفظ ہے وہ عملی اعتبار سے بھی ہم نے کل بتلایا تھا، آپ کو دھیان ہوگا، ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ کا حکم آتا ہے اور اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے باپ کی وجہ سے، اپنی ماں کی وجہ سے، اپنی بیوی کی وجہ سے، اپنے بیٹوں کی وجہ سے لوگ اللہ کے حکم کو اپنے پیروں تلے رونتا ہے، وہ بھی شرک کرنے والے ہیں۔ یہ عملی شرک ہے، یہ اور یہی فساد ہے اصل میں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پامال کر کے دنیا کے حساب سے چل کر کے کامیابی و کامرانی کی بلندی پالیں گے، نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ساری کی ساری بلندیاں صرف ٹیمپروری ہے، ٹیمپروری، کب ختم ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے، جانتا ہے کیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ابدی ہے، اس دنیا میں بھی نافذ ہوگا اور آخرت میں بھی نافذ ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ زمین میں گھوم پھر کر کے دیکھو، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا حال ہوا، کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ سامعین کرام، ابھی اس سورۃ کریمہ میں اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا